قدیم کتب کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس جہاں فانی میں کئی سلطنتیں اور شہر آباد رہے جو وقت کی لپیٹ میں آ کر رفتہ رفتہ اپنا وجود کھوتے چلے گئے۔ نسل انسانی نے کئی مناظر ایسے بھی دیکھے جن کی مثال دینا ناممکن ہے۔ آج کی اس دلچسپ ویڈیو میں ہم آپ کو دور حاضر کی ایک ایسی دریافت کے بارے میں آگاہ کریں گے جس کا نظارہ انسانوں کے لیے حیرت کا منبع بنا ہوا ہے۔ ایک ایسا شہر جو آج کی جدید ترین ٹیکنالوجی کو بھی مات دیتا دکھائی دیتا ہے۔ یہ قدیم شہر ایک دور میں ہنستا مسکراتا شہر مانا جاتا تھا، مگر آج کے دور میں اس شہر کو شہر خاموشاں کہا جانا بہتر ہے، جو کہ ڈھلتے وقت کی تند لہروں میں آ کر اپنی باقیات کو سمیٹنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ اس خاموش شہر کے رازوں سے پردہ اٹھایا جائے، ہمارے چینل گلوبل فیکٹ کو سبسکرائب کریں تاکہ ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ دوستوں، اسرائیل اور سعودی عرب جیسے بڑے ممالک کے درمیان واقع ایک ملک اردن کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ ملک اسلامی تہذیب اور روایات کے مطابق لاکھوں سال پرانا ملک ہے۔ عرب کی حدود میں شامل اردن ایک مسلم روایت کی زندہ مثال بھی ہے۔ اس ملک میں موجود بے شمار شاہکار جو انسانی ہاتھوں سے تخلیق کردہ ہیں، انسانیت کی توجہ کا مرکز بنے ہوئے ہیں۔ اس زمرے میں ایک شہر جسے پیٹرا کا نام دیا گیا ہے جو 2 صدی قبل دریافت ہوا۔ سرخ چٹانوں اور بلند و بالا پہاڑوں کو انتہائی مہارت کے ساتھ تراش کر بنایا جانے والا پیٹرا نامی شہر بلا شبہ قدیم دنیا کا نایاب خزانہ ہے۔ یہ شہر اردن کے پرکشش مقامات میں سے ایک مانا جاتا ہے۔ یہ عمان سے 260 کلومیٹر دور جنوب میں واقع ہے۔ اس شہر کے مکین وقت کے بگولوں کی لپیٹ میں آ کر نست و نابود ہو گئے، مگر ان کے ہاتھوں سے تراشے گئے شاہکار رہتی دنیا تک حیرت اور تجسس کا منبع بن کر رہ گئے ہیں۔ اردن کا یہ ثقافتی شہر اپنے دور میں ہیرے سے مشابہ ہونے کا اعزاز بھی رکھتا ہے۔ چٹانوں سے بنے ہوئے ستونوں اور محرابوں سے مزین اس شہر میں کسی موسم میں بھی سیاحوں کا جمع غفیر کم نہیں ہوتا۔ دوستو، پیٹرا کی تاریخی ادوار پر اگر نگاہ دوڑائی جائے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ شہر قوم سمود کا ایک دارالحکومت تھا۔ اس شہر کو 1812 میں دریافت کیا گیا۔ اس کی دریافت اپنے آپ میں ایک دلچسپ حقیقت ہے۔ ایک سوئس سیاح اس شہر کے ساتھ متصل وادی کی سیر کو آیا۔ وادی کی سیر مکمل کرنے کے بعد وہ سنگلاخ پہاڑوں کی سمت اس غرض سے چل دیا کہ آگے اگلتے سورج کی تپش سے بچا جا سکے۔ چلتے چلتے وہ پیٹرا کے داخلی دروازے پر پہنچا، جو ایک اونچے پہاڑ کو کاٹ کر بنایا گیا تھا۔ اس پہاڑ کی اوٹ میں کچھ دیر سستانے کے بعد جب اس سیاح نے اندرونی جانب دیکھا تو یہ راستہ بتدریج چوڑا ہوتا محسوس ہوا۔ اس سیاح نے پہاڑ کے اس اندرونی حصے کی طرف قدم بڑھائے اور اس کی نظر شہر کی پہلی گلابی رنگت حامل عمارت پر پڑی، جو بڑی شان کے ساتھ ایک چٹان کے درمیان اپنے نقوش و نگار واضح کر رہی تھی۔ وہ سیاح حیرت زدہ ہوتے ہوئے اس عمارت کے اندر داخل ہوا۔ کچھ دیر چلنے کے بعد اسے احساس ہوا کہ اس نے ایک قدیم شہر کو کھوج نکالنے جیسا کارنامہ انجام دیا ہے جو اب تک دنیا کی نظروں سے اوجھل تھا۔ دوستوں، اس شہر کے خد و خال اپنے اندر دلکش نظارے سموئے ہوئے ہیں۔ شہر کا داخلی راستہ 15 فٹ چوڑا ہے جو کہ بلند پہاڑی سلسلے میں موجود ہے اور اس کی لمبائی 1200 میٹر ہے۔ داخلی راستے کے بعد چٹانوں کو کھود کر بنائی جانے والی عمارتوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ ان عمارات کو الغازینہ کے نام سے تاریخی کتب کے حوالے کیا گیا ہے۔ کسی بھی قدیم مقام کے پرشکوہ باقیات میں سے یہ ایک مقام جس کا دہانہ 40 میٹر سے بلند ہے، ایک ٹھوس چٹان کو کھود کر بنایا گیا ہے۔ شاید اس قوم نے ایسے ہتھیار ایجاد کر لیے تھے جو ان سنگلاخ چٹانوں کو آسانی سے چکنا چور کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ شہر کی خوبصورت عمارت کے متعلق کئی روایات پائی جاتی ہیں، لیکن سب سے زیادہ شہرت رکھنے والی ایک روایت کے مطابق یہاں قدیم بحری قزاقوں نے ایک قیمتی خزانہ چھپایا ہوا تھا، جسے بدو حملہ آوروں نے ڈھونڈنے کی ناکام کوششوں کے بعد گولیاں برسائیں، جن کے نشانات آج بھی پتھروں کے سلوں پر دیکھے جا سکتے ہیں۔ حقیقت میں الغازینہ سمود کا ایک شاہی مقبرہ ہے۔ مورخین نے کئی ثبوتوں کے بعد اسے سمودیوں کے تصور میں رہنے والے شاہی محل کے طور پر بھی جوڑ رکھا ہے۔ دوستوں، بلند و بالا چٹانوں میں محصور پیٹرا جیسے ایک زیر زمین ندی سیراب کرتی ہے نہ صرف ایک قلعے کا درجہ رکھتا ہے بلکہ مرکزی تجارتی شاہراہوں پر بھی قابض تھا۔ اہل پیٹرا یہاں سے گزرنے والوں کو خوراک، پانی اور تحفظ فراہم کرتے تھے۔ پرانے وقتوں میں پیٹرا ایک سرسبز و شاداب علاقہ تھا۔ اس شہر کے اہم مقام کوہ نجر کے آغاز پر ایک اسٹیڈیم نما جگہ اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ اس دور قدیم میں کھیلوں کو کتنی اہمیت حاصل رہی ہے۔ یہ نمائشگاہ اس انداز میں بنائی گئی ہے کہ زیادہ سے زیادہ افراد نہ صرف یہاں بیٹھ سکیں بلکہ ہر کوئی آسانی سے اس کے اکھاڑے میں ہونے والی سرگرمیوں کو دیکھ سکے۔ اس اسٹیڈیم کے عین سامنے ایک عالی شان محل نما عمارت بھی وجود رکھتی ہے۔ تاریخی کتب کے مطالعے سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ پیٹرا شہر میں اردن اور اس سے ملحقہ علاقوں میں راج کرنے والا سب سے معروف بادشاہ الیگزینڈر سوئم رہا کرتا تھا۔ اس وادی کی اترائی میں بھی عجائبات کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔
ٹھوس ریتلی چٹانوں پر بنا 4000 نشستوں پر مشتمل ایک وسیع و عریض ہال بھی یہاں اپنا وجود رکھتا ہے، جہاں شہر کے امراء اور شاہی خاندان کے لوگ میل و ملاقات کرتے تھے۔ اس کے علاوہ اس ہال کو تفریحی سرگرمیوں کے لیے بھی استعمال کیا جاتا تھا۔ ہال سے متصل ایک اور سحر انگیز عمارت بھی تراش کر بنائی گئی ہے، جو کاریگروں کی مہارت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اس عمارت کو قصر بنت فرعون بھی کہا جاتا ہے، یعنی دختر فرعون کا محل۔ اہل سمود کی سب سے بڑی دیوی العاد کی خواہش پر بنائی جانے والی یہ قربان گاہ بھی ایک قابل دید مقام ہے۔ اس قربان گاہ کے پلرز بلیوں کے چہروں سے مزین ہیں۔ قوم سمود کے افراد چٹانوں کو تراش کر اشکال میں ڈھالنے کا فن بخوبی جانتے تھے، اور یہی ان کی وجہ شہرت بھی رہی۔ یہ لوگ قبل از اسلام کے دیوی دیوتاؤں کے علاوہ اپنے کچھ بہادر جنگجو بادشاہوں کے مجسمے بھی تراشا کرتے تھے، جن میں اکثر دریافت ہو چکے ہیں۔ اسلامی روایات اور شفاعت کے مطابق اس جگہ کو وادی موسیٰ علیہ السلام سے بھی منسوب کیا جاتا ہے، جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی پیاسی قوم کی پیاس بجھانے کے لیے عصا زمین پر مار کر پانی کا چشمہ رواں کیا تھا، اور اس شہر میں اپنی قوم کے ساتھ رہائش پذیر رہے تھے۔ ناظرین، قوم سمود کی ذہانت کا اندازہ اس بات سے لگایا جاتا ہے کہ انہوں نے پیٹرا شہر کے سب سے اونچے پہاڑ پر ایک ڈیم تعمیر کیا، جس میں بارش کا پانی جمع کیا جاتا، اور اس ڈیم سے بے شمار نالیاں تمام شہر کو پانی فراہم کرنے جیسی خدمات سر انجام دیتی۔ شہر کی سیر کے دوران یہ معلوم ہوتا ہے کہ پانی کو پختہ نالیوں سے گزار کر اس بنجر ویرانے میں زندگی گزارنے کا سامان پیدا کیا گیا۔ حالیہ کھدائی سے یہ بھی واضح ہوا ہے کہ اہل سمود کی ڈیم سازی ہی جس نے صحرا کو مصنوعی نخلستان میں تبدیل کر رکھا تھا۔ بارش کے پانی کے ساتھ بہہ کر آنے والی مٹی ڈیم کی تہہ میں بیٹھ کر سطح آب کو بلند کرتی، تو کناروں سے چھلکنے والا پانی سرخ مٹی سے بنے راستوں سے ہوتا ہوا خفیہ ذخیرہ گاہوں میں جمع ہو جاتا۔ اس پانی کی مدد سے ضروریات زندگی کو پورا کیا جاتا۔ اہل سمود کے دور میں قائم کیے گئے ڈیمز کی باقیات آج بھی قابل دید ہیں۔ بہت سے ڈیموں کی 20ویں صدی کے اواخر اور 21ویں صدی کے اوائل میں تعمیر نو بھی کی گئی، تاکہ شہر کے کھنڈرات کو بارشی پانی سے بچایا جا سکے، جو آج بھی وادی کے ڈھلوانوں پر سیلابی صورتحال پیدا کر دیتا ہے۔ پیٹرا کے شہر خموشہ میں چند قبریں بھی دریافت ہوتی ہیں، جن پر کی جانے والی تحقیق سے ثابت کیا کہ بدو حملہ آوروں نے ان قبروں سے میتیں نکال کر کسی نامعلوم مقام پر منتقل کر رکھی ہیں، جبکہ وہ ان چٹانی قبروں کو خوابگاہ کے طور پر استعمال کیا کرتے تھے۔ خشک سرد موسم میں یہ قبریں انہیں سردی سے تحفظ فراہم کرنے کا کام سر انجام دیتی تھیں۔ پیٹرا کی ایک غیر معمولی اہمیت یہ بھی ہے کہ کم و بیش یہ مسلسل آباد رہا۔ اس کے علاوہ یہاں شاہی حماموں کے بھی آثار دریافت ہوئے ہیں۔ آرکیالوجسٹ کی ٹیم نے حال ہی میں اس شہر خاموش کا بغور مطالعہ کرنے کے بعد یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ اس شہر کی تراش خراش کے لیے اس دور کے کاریگروں کے فن کا سہارا لیا گیا۔ اس مقام کی عظمت و وسعت کا مشاہدہ ہر نگاہ انسانی کو چونکا دینے کے لیے کافی ہے۔ اس شہر میں موجود ہر بستی اور ہر تعمیر کو دیکھ کر عقل انسانی ایک سوال کرتی ہے کہ آیا واقعی انسانوں نے ان چٹانوں کو تراش کر یہ فن پارے تعمیر کیے ہیں؟ قدیم کتب کے مطالعے اور شواہد سے پیٹرا نامی سجوبے کو علم اور مہارت کی انتہائی حدود قرار دے سکتے ہیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن لازمی پریس کریں۔